مجھے کسی نے آج فون کیا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ واصف علی واصف صاحب کو پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں پڑھتا نہیں ہوں، پڑھا نہیں کبھی. میں نے کبھی کبھار کوٹس دیکھی ہیں ان کی بڑی خوبصورت، لیکن وہ سچل فقیر ہیں اپنے دور کے. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا شاید وہ مجھے کہنے لگے ہیں کہ میں آپ کو کتاب بھیج رہا ہوں یا فلاں کتاب ہے وہ پڑھیں ان کی کریں، یا آپ یہاں سے غلط کر رہے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک قسم ہوتا ہے، مرشد بھی ایک ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کئی بار لوگوں کو واپس بھی بھیجتے ہیں، کئی باتیں کرتے ہیں. میری آپ سے سال ڈیڑھ سال پہلے بات ہوئی تھی کہ میرے مرشد پردہ فرما گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا تھا کہ ہم نہ بیعت لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، اور مرشد آپ کے وہی رہیں گے. تو میں نے آپ سے 2-3 بار انسسٹ کیا کہ میرے مرشد تو فوت ہو گئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے بندے مرشد نہیں فوت ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے جتنی بات میرے سے کی تھی وہ میرے اندر تو اتر گئی، لیکن مجھے یوں لگا کہ شاید آپ اپنی جان چھڑا رہے ہیں. میرا دل آپ کی طرف مائل ہوتا تھا. تو میں آپ کے پروگرام سنتا دیکھتا رہا اور خاموشی سے یہ پیغام آگے دیتا رہا. نیوزی لینڈ میں ہے وہ. تو آج واصف صاحب کی کوئی کوٹ میری نظر سے گزری ہے، کسی نے یہی سوال ان سے کیا ہوا ہے کسی بک میں. تو ڈاکٹر صاحب میں حیران ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یا تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں سے پڑھا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اس لیے آپ سے شروع میں پوچھا ہے. تو میں نے کہا بھائی میرا خدا گواہ ہے یہ نہیں کہتے. آپ نے مجھے 2-3 پوائنٹ کلیئر کیے تھے، میں ہی پھنس رہا تھا، آپ کی بات پکڑ رہا تھا کہ دیکھیں مجھے ظاہریت میں ایک بندہ چاہیے سارا. تو آپ بار بار کہی جا رہے تھے کہ یار میں حاضر ہوں، تم یہ دعا کرایا کرو آگے. تو مجھے بہت آپ نے ستایا تڑپایا تھا، لیکن ایک تو مجھے ریویو ہو گیا، دوسرا میں نے کہا کہ میں ایک بار پوچھ لوں، کیونکہ ہم جب فیس بک تھے، میں فیس بک کے اوپر کبھی آپ کے پکچر میں ٹیگ کروں، آپ کی پکچر کو ٹیگ کروں تو واصف صاحب کی پکچر آ جاتی ہے. میں نے کہا یار یہ کسی اللہ کے بندے نے پہلی بار کہیں ٹیگ کی ہوگی، تو وہ بیچارے واصف صاحب کی اتنی پکچرز ہیں، تو کہیں میرے ساتھ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ واصف صاحب کے کس کتاب سے اقتباس ہے. انہوں نے مجھے بھیجا اور مجھے یاد کراتے رہے کہ آپ نے یہ مجھے کہا تھا. آپ کی طرح جس طرح آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے وہ ٹرین میں یہ سبق سیکھا، یہ سبق سیکھا، یہ سبق سیکھا، میں تو فون پہ ان کو جو بھی بات سمجھا رہا تھا انہوں نے پورے پوائنٹ اکٹھے کر دیے. لیکن یہ تو واصف صاحب کا اقتباس ہے جو انہوں نے کال کی، ان کا کتاب میں سے کوٹ کیا ہے. تو وہ سوال ہی یہ ہے کہ اگر کسی کا پیر انتقال کر جائے تو کیا دوسرا پیر بنانا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہوا ہے جس سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اصل میں نہ یہ واصف صاحب کی بات ہے نہ یہ میری بات ہے. ٹھیک ہے، یہ انہی کی بات ہے جن کی بات ہے، اور کسی کی کوئی بات نہیں ہے، کسی کے بعد کوئی بات نہیں ہے. ان کا جواب ہے جو انتقال کر گیا وہ انتقال نہیں کر گیا، بلکہ تمہارے اندر پیر جو ہے انتقال نہیں کرتا. اگلے پیر صاحب کے پاس مجلس کا فیض ہے، ان کے پاس بیٹھنے کا، صحبت کا فیض ہے، تربیت کا فیض ہے، اور وہ ضروری ہوتا ہے. یہ واقعہ یوں ہوتا ہے کہ انسان چلتا تو خدا کی مرضی کے لیے ہے اور ایک پیر کے حوالے سے چلتا ہے. مقصد تو اللہ ہوتا ہے. راستے میں اگر پیر صاحب رخصت ہو گئے مگر آپ کے اندر وہ میٹر لگا گئے ہیں، اب اس میٹر کی تکمیل جو ہے اس کے اندر وضاحتیں جو ہیں یا کسی اور جگہ سے ہوتی رہیں گی، اور یہ ضروری ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیر کی توہین ہو گئی ہے. میں کسی اور پیر کا ایک قائل تھا اور اب مجھے کسی اور جگہ جانا پڑے گا، تو ایسی بات نہیں ہے. مدعا یہ ہے کہ یہ ضروری ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کہیں سے فیض ملے تو دراصل فیض اپنے پیر سے ہی ملتا ہے.
وہ ہوتا آپ کے پیر ہی کا فیض ہے، ٹھیک ہے، وہ اب پردے میں ہوتا ہے، لیکن جو اصل ہے جس کے لیے موت نہیں ہے، اصل مرشد اللہ ہے، وہ آپ کو مختلف سامنے، چونکہ خود تو نیچے آتا نہیں اس طرح، تو وہ کسی نہ کسی شکل میں کوئی بندہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، اس بندے کا پتر ہی بننا پڑتا ہے۔ اب وہ مقام بندگی کوئی تو ہوگا، جو اقبال کہہ رہا ہے کہ سب کچھ دے کے بھی یہ نہیں دوں گا۔ کہتا ہے کہ مدعا یہ ہے کہ یہ ضروری ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کہیں سے فیض ملے تو دراصل فیض اپنے پیر سے ملتا ہے۔ آپ کو اپنے پیر نے کیا سکھایا؟ ادب سکھایا۔ یہ اصل چیز ادب ہے۔ اب یہ ادب سمجھتے ہیں جوتے اٹھانا، پاؤں کو ہاتھ لگانا، سر جھکانا، کھڑے ہو جانا، یہ تو ظاہریت کے ادب ہے، بچوں کو پہلے دن اسکول میں سکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ جو دل کا ادب ہے وہ حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کئی بار دیکھا ہوگا کلاس روم میں سے ٹیچر جاتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ ایسے کرو سارے، تو جاتا ہے 40 بچوں میں سے مشکل سے 3-4 اس بات پہ رہتے ہیں، باقی شور شرابے کھیل خرابے میں چپ پڑ جاتے ہیں۔ اصل ٹیسٹ ہوتا ہی تب ہے جب ٹیچر سامنے سے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ہوتا وہ ساتھ والے کمرے میں، نظر نہیں آتا، بابا جی اب مجھے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن اصل ٹیسٹ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنے پیر نے کیا سکھایا؟ ادب سکھایا۔ تو آپ ہر پیر کا ادب کرو، اور آپ پیروں کے شعبے میں مقابلہ نہ کرنا کہ یہ پیر زیادہ ہے، یہ پیر کم ہے، یا میرا پیر زیادہ ہے۔ جو مقابلہ کرنے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا پیر سب سے اونچا ہے، تو وہی جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ واصف صاحب کے الفاظ ہیں۔ دوسرے کا پیر اتنا ہی اونچا ہے جتنا تمہارا پیر ہے، کیونکہ ہر پیر ایک ہی پیر ہے، اصل میں وہ ایک ہی پیر ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں گر کیا ہے؟ ہر پیر ایک ہی ہے، جس طرح اسلام ایک ہی ہے، اسی طرح پیر بھی ایک ہی ہے۔ تمہیں اس انداز کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کو دوسرے انداز کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن دونوں نے جانا ایک ہی طرف ہے۔ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو مسلمانوں میں ایک یہ بڑا خیال آ گیا ہے کہ پیروں کا مقابلہ کریں، اونچ نیچ کا فیصلہ ہو گیا، کچھ لوگ پیغمبروں کے درمیان فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑی سختی سے اسے منع کیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ میرے سچے پیر نے یہ کہا تھا، میرا پیر بہت اعلیٰ ہے، میں دوسری جگہ جا کے کیا کروں گا؟ بھئی جب ایک جگہ نکاح ہو گیا تو دوسری جگہ کیسے جاؤں گا؟ میرا پیر کیسے گوارا کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سفر ایک ہی ہوتا ہے، اور سفر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دریا ہے اور ایک ہی کشتی ہے، اور جانا ایک ہی منزل کو ہے۔ تو راستے میں خوشی خوشی چلتے جاؤ۔ اس لیے اگر کسی کے پیر کا انتقال ہو جائے تو اور جگہ جا سکتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں اتنی ہی عقیدت سے جاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہیں تمہارے اصلی پیر نے نشست و برخاست کے آداب سکھائے ہیں۔ بزرگوں نے بڑے بڑے فیض لیے، 18 انسانوں کے پاس گئے اور بڑے ادب سے فیض لیے، جبکہ پیر اپنا ایک ہی رکھا۔ بزرگ رخصت ہو گئے لیکن مرید رخصت نہیں ہوئے، ٹھیک۔ اس لیے یہ چلتے گئے، ایک مقام پر گئے، دوسرے مقام پر گئے، اور ایک اور مقام پر گئے۔ ہر مقام پر انہوں نے ادب کی وجہ سے فیض پایا۔ نئے بزرگ نے کہا کہ تمہارا پیر تو رخصت ہو گیا، اور وہ بڑا بزرگ تھا، اس کی بڑی مہربانی ہے، اس نے تمہیں مجھے بھیجا۔ اب اس کی شروع کی ہوئی کہانی میں 2 نقطے ہم بھی لگاتے ہیں، لیکن نقطے لگواتے وقت آپ یہ نہ کہنا کہ وہ پہلے والا بہتر تھا اور یہ والا کمزور ہے۔ کہانی شروع کسی ایک نے کی ہے اور مکمل کوئی اور کرے گا، اس لیے آپ بالکل خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اگر آپ میں ذرا فرق آ گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلا پیر ہی نہ رہا، اصل میں اسی پیر سے محروم ہو جاتے ہیں ہم۔ دوسرے میں فرق آ گیا تو پھر پہلے سے انحراف ہے۔ اس لیے پہلے پیر کی زندگی دوسرے پیروں کی حیات میں ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بیعت کر یا نہ کر، نئے پیر سے بیعت کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جو پہلی بات شروع کی گئی ہے اس کی تکمیل کس نے کرنی ہے؟ تو جہاں جہاں وقت لے جائے گا، ندی کہاں سے چلی ہے، اس نے جانا کہاں ہے، ہر ایک کا اس میں فیض شامل ہوگا۔ کیسے؟ ادب کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ۔ اور یہ پیروں کا کمال ہوتا ہے۔ کیا کمال ہوتا ہے؟ کہ وہ رخصت ہونے کے بعد بھی فیض دلواتے رہتے ہیں۔ کیسے دلواتے ہیں؟ ادب سکھا کر، تمہیں اس قابل بنا دیا، مؤدب کر دیا،
اور مؤدب آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ تو فیض دینا اور دلوانا ایک ہی بات ہے، دینا اور دلوانا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو فرق ہے یہ آپ کے ہاں ہے کہ پیر نے دیا یا دلوایا، اصل میں یہ بات ہے بالکل ایک ہی بات۔ بس خیال یہ رکھنا کہ آپ کے پیر کے مقام میں فرق نہ آئے، مقام سب کا برابر ہوتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں عشق میں سب برابر ہیں، ریس نہیں لگانی، کمپیریزنز نہیں کرنے، جیلسیاں نہیں کرنی۔ آپ اپنا مقام تلاش کرو تاکہ آپ کی طلب جو ہے وہ چلتی جائے چلتی جائے، کسی مقام پر نہ رکو۔ یہ کمزور مریدوں نے کہانیاں بنائی ہیں کہ میرا پیر پیروں کا پیر ہے، تمہارے پیر سے بھی میرا پیر سچا ہے، میرا پیر اچا ہے، مگر یہ پیر ایک ہی ہے۔ پیر کیا ہے؟ سب کا ایک ہے۔ عشق جو ہے سب کا ایک ہے۔ اگر عشق پیر ہے تو اس میں دو نہیں ہوتے۔ تو یہ نہ کہنا کہ ہمارا عشق جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ اب وہ یہ بھیج کے مجھے تو کافی لمبا تھا، آگے بھی مجھے کہنا شروع ہو گئے کہ سر آپ نے اگر پڑھا نہیں ہے تو یہ ایک ہی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ پورے پوائنٹس کو انہوں نے 7-8 لکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بھائی مجھے خود نہیں پتا، میں نے بابا جی سے جو سنا تمہیں بتا دیا، اور بابا جی کو کس نے بتایا؟ جس کی بات ہے بات وہی رہے گی، اور بات اتنی سی ہے کہ بات ہے ہی نہیں، ٹھیک، ہماری بات ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ عاجزی جو ہے بے غرضی بے لوسی، ٹھیک ہے، اس سرنڈر کر دو، اگر اس کے آگے زیرو ہو جاؤ جی، باقی کہانی وہ خود لکھتا ہے۔ جو وہ پڑھاتا اور سمجھاتا ہے اس جیسا نہیں ہوتا۔ اور جب یہ سارے چاہے آپس میں 100 سال کا فرق ہے تو ان کی بات ایک ہوتی ہے، کیونکہ پیچھے سے نشریات اسٹیشن ایک ہے جی۔ طریقت دیکھنے میں فرق نظر آتی ہے نا، کوئی قوالیاں سن رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی جلی ذکر کر رہے ہیں، کوئی خفی کر رہے ہیں، کوئی سادہ عبادات کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، کوئی دھمالے لگوا رہے ہیں، کوئی موسیقیاں سنا رہے ہیں، لیکن مقصد اور نیت اگر اللہ ہے۔ وہ مختلف لوگ ہیں، مختلف طبیعت کی روحیں ہیں، مختلف لوگوں سے اللہ مختلف کام لے رہا ہے، اور یہ سارا اس نے ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے۔ نہ سارے جلالی ہیں، نہ سارے جمالی ہیں، نہ سارے کمالی ہیں اور نہ سارے دھمالی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی مرضی، جیسے بھی اس نے جہاں رکھا ہے ہر جگہ پہ۔ مسئلہ ہی وہاں پڑتا ہے جہاں کمپیریزنس ججمنٹ شروع ہوتی ہے، یا انسان لالچ میں آ جائے کہ یہ بھی پکڑ لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی کر لوں، سر پینک کے چلتے تھے۔ نیکوں کا یا کہہ لیں اچھے لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا، بدماش تو فٹ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ آپس میں ان کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا کہ زیادہ نیک کون ہے، ان کا یہ پھڈا پڑ جاتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی میں ہوتی ہے۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ